قبر مسلمہ یہ کرتی ہے مجھ میں گرے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن ہوگی مجھ کو وحشت بڑی، میرے اندر تو دینا آئے گا، ہاں مگر احمد دینا آئے گا، تیرا من تیرا ہنر تہذا تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کی پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مان کا ہے بھائی کام کیا، جیسے دنیا کی محبت بھول کر دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن اور پیرس کے سفرے چھوڑ دے۔ اے آدمی تو لندن جانے کی بات کرتا ہے، تو پیرس جانے کی بات کرتا ہے، کیا رکھا ہے؟ یہ دنیا کے پرلطف نظارے تو تجھے لندن اور پیرس میں مل سکتے ہیں، لیکن تجھے مدینے کے نظارے نہیں مل سکتے، تو کیوں بھاگتا ہے لندن اور پیرس کی طرف؟ شاعر کہتا ہے کہ لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ چھوڑ دے، کہ یہی مدینے والے تو تیرے کام آنے والے ہیں، انہی مدینے والے سے اپنا رشتہ چھوڑ دے۔ تو پیارے اسلامی بھائی گھبرا جائیے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیو ہمارے اندر کی سخت نہیں ہے، ہمارے اندر کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ آپ ذرا غور کیجیے پیارے اسلامی بھائیو، ایک مچھر جب ہمیں ڈنک مار لیتا ہے، جب وہ ڈس لیتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ذرا سے ہماری باڈی کے ایک چھوٹے سے پارٹس پر وہ آ کر نوچ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ڈینگو ہو جاتا ہے، اور ہم اس ڈینگو کے ذریعے جب آ جاتے ہیں تو کبھی 30 دن میں جو نا صحت یاب ہوتے ہیں، تو کبھی 40 دن گزر جاتے ہیں، تو کبھی 2 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن پیارے اسلام بھائی ذرا غور کیجیے کہ جب ایک مچھر کا ڈنک ہم سے دنیا کے اندر برداشت نہیں ہوتا، اگر قبر کے اندر پیارے اسلام بھائیوں ہم نے جو نمازیں قضا کری ہے، ہم نے جو تکلیفیں کری ہے، ہم نے جو مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، ہم نے جو گالیاں دی ہے، ہم نے جو اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، اپنے والدہ کو دل دکھا سکھانے ہیں، ہم نے جو اپنے والد محترم کو گالیاں دی ہے، ہم نے جو پیارے اسلامی بھائیوں قرآن شریف پڑھنے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہے، اگر اللہ نہ کرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری قبر میں بچھو آ گئے اور ان بچھوؤں نے ہمیں ڈنک مارنا شروع کر دیا، کہاں جائیں گے پیارے اسلامی بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جا کے چھپیں گے؟ ڈنک مچھر کا بھی تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یار؟ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے چلایا قبضہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے چلایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یار؟ کہیں جا سکتے پیارے اسلامی بھائی؟ قبر چھوڑ کے جا سکتے؟ ارے آج اگر ہمارے کمرے کے اندر سانپ پیچھے دور کی بات ہے، اگر صرف چھپکلی آ جائے تو ہم اپنے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، نہیں یار میں نہیں جا رہا، چھپکلی ہے اس کے اندر، اتنا ڈرتے ہیں پیارے اسلامی بھائی۔ سانپ کا نام سننے کہ اس کمرے میں سانپ ہے، اس گھر میں سانپ ہے، تو ہمارا اوپر کا پسینہ اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے، نہیں میں نہیں داخل ہو سکتا۔ ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائی، یہ نمازیں جو ہم قضا کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے سنجیدگی کے ساتھ سوچ کے دیکھیں کہ اس نمازوں کو قضا کرنے کے سبب اگر میرے رب نے میری قبر میں زیادہ نہیں ایک ہی سانپ بھیج دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ارے کیا بنے گا میرا؟ ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر دوبارہ زندگی ملا کرتی ہے، اس جب مجھے قبر کی زندگی ملی اور مجھے میری قبر میں جو ہے سانپ آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر کاکروچ آج ہم کاکروچ دیکھ لیتے ہیں تو کیسی پوزیشن ہوتی ہے؟ اگر ہماری خون کے اندر اگر ہماری کمر میں کوئی کاکروچ ڈال دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ کاکروچ میری کمر میں ڈال دیا، کتنے نازک کے پیارے بھائی، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہم سے ذرا سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، ذرا سی بارش زیادہ ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر پیارے بھائی ہماری کمزوری ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، اگر پیارے اسلامی بھائی گناہوں کے باعث ہمیں قبر میں عذاب ہو گئے تو ہمارا کیا بنا؟ للہ پیارے اسلامی بھائی اپنے آپ کو جھکائیے، اپنا محاسبہ کیجیے اور اپنے آپ کو
اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں کمر بستہ ہو چاہیے. اور آگے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ستھرا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنانے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں جو ہے ایک ماحول کی ضرورت ہے، کیونکہ نیک ماحول جو ہے وہ ہمیں نیک بنا دے گا. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. صحبت سوالے طرف سوالے کنت، صحبت سوالے طرف سوالے کنت. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے اندر کئی بار وہ جذبات ایسے نمودار ہوتے ہیں، کبھی ہم بیان سن لیتے ہیں یا کوئی وعید سن لیتے ہیں، بے نمازی کی سزا جب سن لیتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت جو ہے وہ زیر و زبر ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اور ہم 2-4 دن 5-6 دن ہفتہ بھر 1 مہینے تک لگاتار نماز کی پابندی کر دیتے ہیں، لیکن پھر 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جیسے جیسے اثر جاتا رہتا ہے نا ہمارے دل سے، اسی طرح ہم جو ہے وہ پھر اسی پوزیشن پر آ جاتے ہیں کہ نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائی اس کی وجہ آپ نے جانی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیارے اسلامی بھائی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی نیک ماحول سے، اچھے ماحول سے وابستہ نہیں کیا. آج ہم دیکھتے ہیں جو اسلامی بھائی برا ماحول اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر پہلے جب اس نے برا ماحول اختیار نہیں کیا تھا اس وقت وہ صحیح تھا، نہ ہی کہ وہ ڈرنک کیا کرتا تھا، نہ ہی وہ چرس کیا کرتا تھا، نہ ہی وہ والدین کو ستایا کرتا تھا، نہ ہی وہ گھر پر دیر سے آیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے کاروبار پر بہت دھیان دیا کرتا تھا، اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، ڈرنک پہ نہیں کرتا تھا. لیکن جب اس نے برے دوستوں کا ماحول اختیار کیا، جب اس کو برے دوستوں کی صحبت ملی تو اب جناب وہ شراب بھی پینے لگ جاتا ہے، جناب وہ جوا بھی کھیلنے لگ جاتا ہے، جناب وہ والدین کو بھی ستانے لگ جاتا ہے. ہاں پیارے اسلامی بھائیوں ایک اسلامی بھائی آئے اور کہنے لگے جناب میرا ایک بیٹا ہے، اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ہم سے شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے. مسلمان ہے سارے شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے، اگر ہم اس کو پیسے نہیں دیتے تو وہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. مجبوراً ہمیں جو ہے اس کو شراب کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. کام 1 روپیہ کا نہیں کرتا، پہلے بہت اچھا کاروبار کا کام کرتا تھا لیکن اب وہ 1 پیسے کا کام نہیں کرتا. میرے بیٹا بگڑ کر رہ گیا، برے دوستوں کی صحبت نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں بروں کی صحبت یقیناً ہمیں برا ہی بنا دے. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ایک نیک ماحول کی، ایک پاکیزہ ماحول کی، ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فراہم کرا رہا ہو، جو کہ ہمارے دل کے اندر اللہ عز و جل کے خوف کو بٹھا رہا ہو، جو کہ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد دلا رہا ہو. آگے پیارے اسلامی بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایسا ماحول ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہاں پیارے اسلامی بھائی ایسا ماحول آپ کے سامنے بھی ہے اور وہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی پیارے اسلامی بھائیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہم کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو اسلامی بھائی وابستہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیسا کرم ہوتا ہے اور ان کی زندگی پہلے کیسی تھی اور اب بعد میں جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے جب ان کی زندگی کیسی ہوئی. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے چینج آتا ہے اس حکایت سے سنیے. باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن یعنی کلین شیپ جس کی زندگی غفلت بھری گزر رہی تھی، اس نوجوان جس کا نام محمد احسان تھا، اس احسان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی طاقت حاصل ملی اور یہ احسان جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے نیت کر لی کہ میں اب حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی
تمدید نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ محمد احسان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں شامل ہو گئے اور یوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تو کیا بنے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے چہرہ مدنی چہرہ بن گیا اور سر پر مستقل طور پر سب امامے کا تاج جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے باجیگان میں قرآن پاک کا نازلہ ختم کر دیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بہت کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن پیارے مرض بڑھتا گیا، جھوٹ دوا کی۔ اس کے مزاج گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 16 صفحات پر مشتمل رسالہ مدنی وصیت نامہ سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ درج کروایا اور دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے سپرد کر دیا اور ان سے عرض کیا کہ میری وصیت یہ ہے، مجھے اسی کے مطابق جو ہے تدفین کی جائے اور اسی کے مطابق مجھے قبر کے اندر رکھا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ وصیت کرنے کے بعد اس احسان عطاری کی روح جو ہے وہ قبر سے ان سے پرواز کر گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ جب پیارے اسلامی بھائیو ان احسان عطاری کی جب موت واقع ہوئی تو آپ جانتے ہیں ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر صرف پیارے اسلامی بھائیوں 35 سال، صرف 35 سال کے نوجوان تھے، انتقال ہو گئے۔ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے نا، کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت نہیں تو یہ دیکھتی کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، یا یہ نہیں دیکھتی موت کہ اس کی ماں اس کی مجھے کتنا روئی تھی، ارے اس کی تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں آ رہی، اسے تھوڑے سے ابھی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے دو، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا جب اس کی روح نکالی جائے گی۔ نہیں پیارے بھائی، موت کا وقت تعین ہے، جب بندے کی سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے فوراً حضرت ملک الموت علیہ السلام آ کر اس بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائی ان محمد احسان عطاری کی روح بھی ان کے جسم سے جدا ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں گل بہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ کراچی کا ایک قبرستان ہے جس کو گل بہار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گل بہار قبرستان میں ان محمد احسان عطاری کو سپرد خاک یعنی دفن کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماعی ذکر و نعت رکھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر پر 12 گھنٹے تک لگاتار اجتماعی ذکر و نعت رکھنا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں مجھے سنانا، اور یہ پیارے اسلامی بھائیوں وصیت کرنا، قبر پر قرآن خالی کروانا اور قبر کے پاس بیٹھ کر حلقے کی صورت میں ذکر و درود کرنا، نعت پاک پڑھنا، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وصیت مرتب فرمائی تو آپ نے اپنے متعلقین سے، اپنے چاہنے والوں سے یہی فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پوچھ کر جاؤں اور جب تم مجھے میری لاحت میں سدا کر جب آ جاؤ تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ارے وہ نیا گھر ہوگا، پہلی بار میری اس میں حاضری ہوئی ہوگی، وہاں بیٹھ کے رہنا اور مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سناتے رہنا۔ تو اسی ادائے اعلیٰ حضرت کو ان محمد احسان عطاری نے ادا کیا اور انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ 12 گھنٹے تک میری قبر پر مسلسل نعتوں کا اور تلاوت قرآن کا جو ہے یہ سلسلہ رکھنا،
تو پیارے اسلامی بھائیوں 12 گھنٹے تک ان کی قبر پر جو ہے یہ اجتماعی ذکر و ناز کا سلسلہ رکھا گیا. وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الآخر 1418 ہجری بمطابق 7/10/1997 کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی جن کا نام محمد عثمان اتاری تھا ان کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا. کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری سر پر سبز امامہ شریف سجائے خوشبودار کفن اوڑے مسجد سے لیٹے ہوئے ہیں. آنند یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے کفن میں لکھتے ہوئے ترو تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے. تو پیارے سوئی بھائی جب بندہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے، جب اچھوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، مدنی ماحول اختیار کر لیتا ہے تو اللہ سب سے اس پر کیسا کرم فرماتا ہے. تو آئیے پیارے اسلامی بھائی میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہردم وابستہ رہیے، کبھی نہیں مت جائیے، کہیں مت جائیے پیارے اسلامی بھائی، کیونکہ یہ مدنی ماحول ہماری دنیا سنوار رہا ہے، ہماری قبر سنوار رہا ہے، ہماری آخرت سنوار رہا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائی اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم کیسے وابستہ ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں اس کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ان کا آن لائن نمبر کیا ہے، ہم جس پر فارم کر لیں اور اپنی انٹری جو ہے وہ دکھا دیں. ہمیں نہیں پتہ ہے اس کی انٹری فیس کیا ہے. نہیں پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی میں داخل ہونے کی، دعوت اسلامی میں انٹر کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ کو دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے لیے کسی آفس نہیں جانا پڑے گا، اپنا نام درج نہیں کرانا پڑے گا، بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجیے. جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں آپ ان مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے. آج ہم نے پیارے اسلامی بھائیوں جو بیان سنا اس میں ہم نے سنا کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنائیں، اپنی قبر کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے. تو یہ کیسے بہتر بنانا چاہیے؟ یہ پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3 دن 6 دن 12 دن 30 دن 41 دن 63 دن 92 دن 12 ماہ کے لیے، ڈبل 12 ماہ کے لیے، 26 ماہ کے لیے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ ہی مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے اور اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بنا لیجیے. انشاءاللہ سبحان اللہ ابھی دعا اور صلاۃ و سلام کے فوراً بعد جو ہے ہمارے یہاں کی جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ہمارے نسیم بھائی، ہمارے نوبہار بھائی اور کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہاں زیارت ہو رہی ہے. ہمارے مسجد کے ماشاءاللہ صدر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور کثیر علماء کرام یہاں تشریف فرماتے. باہر کرسیوں پر بھی ہمارے معزز جو ہے نا وہ حضرات تشریف فرما ہے. تو آپ جو بھی اسلامی بھائی مدنی قافلے کا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری مسجد کے صدر صاحب کو آ کر بتائیں کہ انشاءاللہ سبحان ہمیں بتائیں کہ فلاں اسلامی بھائی مدنی قافلے کے مسافر بننا چاہتے ہیں. امام صاحب کو آ کر بتا دیں. ہمارے جو باہر معزز اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ان کو آ کر کے بتا دیں. ہمارے جو یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان اسلامی بھائیوں کو آ کر آپ اپنا نام، اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھا دیں اور اپنی نیت بھی دکھا دیں کہ میں فلاں تاریخ کو سفر کروں گا. ابھی آپ کو صرف میں نے دعوت دی ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں میں قافلے میں کیسے سفر کر سکتا ہوں، میں تو کاروباری آتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کروں قافلے کے اندر کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی ہی سفر کرتے ہیں. جو اسلامی بھائی فری ہوتے ہیں نا، جن کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، دعوت اسلامی ان کو مدنی قافلے میں نہیں رکھتی ہے. دعوت اسلامی ان کو جامعۃ المدینہ میں ایڈمٹ کرا دیتا ہے. دعوت اسلامی ان کو جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس کروانے کے لیے دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ٹائم ہے ان میں ان کا ایڈمیشن کرا دیتی ہے کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے تو آپ عالم دین بن جائیے، مفتی اسلام بن جائیے، آپ خالی کیوں گھومتے ہیں. مدنی قافلوں میں پیارے اسلامی بھائیوں سارے اسلامی بھائی کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. یہاں موجود آپ کے کئی سارے اسلامی بھائی مدنی قافلے کے سفر کر چکے ہیں. الحمدللہ آج
مغرب کی نماز کے بعد میری مدنی قافلے سے واپسی ہوئی ہے، میرا بھی کاروبار ہے، یہاں موجود منچ پر جتنے بھی آپ کو اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، سب کام بھی کرتے ہیں، مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف اپنا ذہن بنانے کی بات ہے۔ آج پیارے اسلامی بھیا اگر ہمارے دوست کی شادی ہوتی ہے تو ہم 2-3 دن تو یوں گزر جاتے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اپنا ذہن بنائے کہ یار واقعی مجھے اپنی اصلاح کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا؟ مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ کریں سارے اسلامی بھائی سب؟ اچھا ایسے سفر کریں گے، شیطان کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ سن تو لیا ہے، نیت تو کر لی ہے، لیکن ابھی ہلکی سی نیت۔ ارے پیارے اسلامی بھائیوں ایسی نیت کیجیے نا کہ شیطان جب یہ دیکھے کہ ان عاشقان مصطفیٰ نے ایسی سچی پکی نیت کی ہے کہ میں تو کیسے مچ نہیں کر سکتا، کم از کم ایسا اظہار ہو کہ شیطان جو ہے نا وہ جل کھا جائے اور وہ پھر پڑھے اور اس کے پر جاتے بھی پڑھ رہی ہوں، خود سے بھی پڑھ رہے ہوں، اور وہ پھر بدبخت جو ہے نا دوبارہ میں اٹھانے کے لیے آئے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلے کے ضرور مسافر بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جاہ نبی زمین بیان کرنے اور سننے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے تمام لفظوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔ تمام اسلامی بیٹھے ہیں۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب کریم پروردگار عجز ہم سب تیرے بندے تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے یا اللہ ہم نے غلامی گناہ کی نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور، کہیں نماز قضا کرنے کا گناہ، کہیں گالی بکنے کا گناہ، کہیں جھوٹ بولنے کا گناہ، کہیں ماں باپ کو ستانے کا گناہ، کہیں فلمی ڈرامے دیکھنے کا، یا اللہ گناہوں سے بھرپور نامہ اعمال ہے، یا اللہ کئی بار توبہ کی لیکن پھر گناہ کر بیٹھا، کر کے توبہ جو گناہ کرتا، کر کے توبہ جو گناہ کرتا ہے میں وہی بدکار ہوں کرتے اے رب کریم ہم نے بیان نہیں سنا کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے اس کی قبر کو دوزخ کا گلا بناتے ہیں۔ یا اللہ نماز قضا کرنے والوں کو ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ یا اللہ ہم نے بیان میں سنا کہ مچھر کا گند ہم سے نہیں سہا جاتا، یا اللہ گناہ کرتے کرتے موت آ گئی اور قبر میں مہنگائی بچھو آ گئے، سانپ آ گئے اور قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا ہو؟ یا اللہ بھٹ کرتے، یا اللہ ہماری ناقبائی تجھ پر آشکار ہے، یا اللہ اگر لائٹ بھاگ جائے تو اتنے بڑے گھر میں رہا نہ جائے، یا اللہ گناہوں بھری زندگی گزار کر گئے اور گناہوں کا میرا اگر قبر میں ہو گیا تو کیا ہو؟ بھلا کرم کرتے،
کرم کرتے ہماری قبروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر۔ یا اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر حد نظر تک وسیع ہو۔ یا اللہ ہماری قبروں میں اپنی رحمت کا نزول ہو۔ یا اللہ ہمارے ایمان پر استقامت۔ یا اللہ جب تک زندگی رہے ایمان کے ساتھ رہے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر موت ہو۔ یا اللہ سنا ہے کہ جو گناہ والی زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسا کرم کرتے شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما کہ نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ایسا کرم کرتے مولا کہ جب نزا کا عالم تو وقت آئے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روح روشن ہمارے سامنے۔ یا اللہ ایمان پر موت دے، یا اللہ ایمان پر موت دے، یا اللہ بری موت سے مولا ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں مرنا نصیب۔ یا اللہ اس کا وجہ ہم نے توبہ کی ہے مولا، عہد کیا ہے، نیتیں کی ہیں کہ اب گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے۔ یا اللہ نمازوں کی پابندی کریں گے مولا، ہماری اس نیتوں پر استقامت دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں پر استقامت دے دے، پانچوں وقت کی نماز میں وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے مولا، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا گزار بخش۔ یا اللہ سنتوں سے سچی محبت دیتے۔ یا اللہ اس کا وجل تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور۔ یا اللہ اس آنے والی محفل میں جو بھی مسلمان پریشان ہے مولا اس کی پریشانی سے اسے بچا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور مولا، آنے والے مسلمان کی جو بھی تکلیف ہے مولا اس سے دور ہے۔ یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے، یا اللہ ان کے کاروبار چل رہے ایسا کرم کر۔ یا اللہ یہاں آنے والا کوئی بھی اسلامی بھائی قرض میں گرفتار ہے تو مولا قرض سے یا اللہ اس کا بدل ہم نے کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیماری ہیں ان میں بھی شفا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے عزت مقدمہ بازیوں سے بچا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کا بدل مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، ظلم و ستم کے شکار ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اس کا بدل جن کے اسلامی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اسلامی بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کی جو بھی تکلیف پریشانی ہے، ان کے گھر میں جو بیمار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا۔ یا اللہ اس کا بدل تمام مسلمانوں کو شفا عطا۔ یا اللہ اس کا بدل بالخصوص گناہوں کی بیماری سے شفا عطا۔ یا اللہ اس کا بدل ہم سب کو بار بار دیکھا مدینہ دکھا دے الہی وہ مدینہ ایسی بستی جہاں پر رات کی مولا کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ اس کا بدل میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جنت الوقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میں۔ یا اللہ اس کا بدل ہم سب کا آنا قبول فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع رکھا مولا اس کا انہیں بہترین بدلہ عطا۔ یا اللہ جس طرح بھی مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا مولا سب کو خوشحالی عطا فرما، سب کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا اس طرح کی محفلیں ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے مدنی قافلوں کی نیتیں کی، یا اللہ اس نیت پر ہم پورے اتر جائے ایسا کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی راہ کا مسافر بنا، علم دین سیکھنے کے لیے بار بار مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کا بدل دعوت اسلامی کو دن یاد رات بار میں ترقی عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما۔ مولا یا اللہ اس کا بدل علماء اہل سنت کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ یا اللہ اس کا بدل جو
علماء اہل سنت یہاں آئے، یا اللہ ان کی بھی تمام پریشانی دور فرما، یا اللہ ہمارے صدر صاحب سے بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کی بھی جو پریشانی تکلیف ہو دور ہو جائے، ایسا کرم فرما، دنیا میں آفت سے بچانا ہوگا، اقبال میں نہ کچھ نبی نے سکھانا ہو، بیٹھے جو تیرے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت کھانا، ہر خطا تو در گزر کر دے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی، اعلیٰ دین میں یا رب اس سے دینا جگہ روح سنتے جب کر دے کسو مجبور، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے کے کر دے پوری آرزو ہے دے کسو مجبور کی، آمین جاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ
الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. تمام اسلامی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. کتنی چیز سمجھ رہی ہو؟ سارے اسلامی بھائی ابھی چاہیے گا. ہمارے اسلامی بھائیوں نے تبرک کا بھی اہتمام فرمایا ہے. نیز پیارے اسلامی بھائیوں جب ہمارے اسلامی بھائی نہ تو بیان کا سلسلہ ہو رہا تھا, جب آپ اسلامی بھائیوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ماشاء اللہ کافی محبت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں. سارے 12 سبھی پر ٹائم ماشاء اللہ تک بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی ہی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ نعت و بیان کرتے ہوئے آپ نے